الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس، مطہر، بابرکت ہستی پر
جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا سکھایا ہے اور نعمتوں کا احساس دلا کر ان کا صحیح اور غلط استعمال ہمیں بتلایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں اللہ کی نعمتوں کے احساس میں اس کا شکر گزار بندے بن کر لوگوں کو بھی شکر گزاری کا درس دیتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، انسان اپنی زندگی میں اول تا آخر بہت سی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں جو بے بدل ہیں، جن کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں رب سے مانگنی نہیں پڑی، بلکہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بن مانگے ہی عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے 3 نعمتوں کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت کان، جس کا ذکر ہم اللہ کی توفیق سے اپنے گزشتہ سے وابستہ جمعہ اس کا کر چکے ہیں، تو اللہ کے فضل و احسان سے آج کی اس مجلس میں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اللہ کی عنایت کردہ دوسری نعمت، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، اس کا کرنے جا رہے ہیں، جس کو اللہ نے البصر کہہ کر ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے آپ کو آنکھ کی نعمت دی۔ آنکھ ایک قطرہ آب ہے، آنکھ ایک قطرہ آب ہے، لیکن انسان اس سے دنیا جہاں میں دیکھی جانے والی وہ تمام تر چیزیں دیکھ سکتا ہے، اور اس کے مختلف رنگ، اس کے مختلف زاویے اور ڈھانچوں کو پہچان سکتا ہے، اس کی باریک بینیوں کو سمجھ سکتا ہے، اور اسی آنکھ سے، جس کو اللہ بصیرت والی آنکھ بنا دے، مستقبل کے اندازے لگا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گویا کہ ایک انسان کی زندگی روشن ہی آنکھ کی روشنی سے ہے۔ آنکھ کی روشنی نہ ہو تو انسان کی زندگی وہ اندھیروں میں ڈوبی زندگی ہے۔ اس زندگی کی حقیقت اگر پوچھنا ہو تو ایسے شخص سے پوچھئے جس کو اللہ نے اس روشنی سے محروم کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس شخص کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے، اس سے پوچھی یہ نعمت کتنی بڑی ہے، لیکن اللہ نے اس کو محروم ظاہری روشنی سے کیا ہے، اور اس نعمت کے نہ ملنے کی صورت میں اللہ نے اس کو حوصلہ دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 خوبصورت چیزوں سے آزمائش کی، گویا کہ 2 نعمتیں اس سے چھین کر اس کی آزمائش کی ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں یرید عینی، اس 2 نعمتوں سے مراد اس کی 2 آنکھیں ہیں۔ اللہ اس سے اگر چھین لیں، اس کو دنیا میں نہ دے، اللہ اس کو اس نعمت کے نہ ہونے کے پر صبر کرنے کی بدولت اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی،
پہلی بات یہ ہے کہ یہ نعمت بہت بڑی ہے، اگر نہ ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے کی بدولت اللہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو نعمت کی موجودگی پر اس کے شکریہ کے طور پر لے کے چلیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے جتنے موجود ہیں اس آنکھوں کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے، ہم سے یہ نعمت چھینی نہیں ہے، اور نعمت کی موجودگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو کسی بھی چیز کا شکریہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو اس کا شکریہ یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال سے رک جایا جائے۔ تو عزیزان گرامی، آنکھوں کا صحیح استعمال یہی ہے کہ جیسے اس کا استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ تو پہلا استعمال آنکھوں کا صحیح استعمال اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے انسان قرآن مجید کو دیکھے اور اس کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ ایک مسلمان جب اللہ کی آیات کتاب اللہ کو دیکھ کر خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ کے ہاں جو اس کو اللہ نے عنایت کیا ہے سرًا وعلانیہ، پوشیدہ ظاہری علانیہ ہر طرح سے اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ایک ڈیل کر رکھی ہے، تم اپنا آپ مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کا بہترین تحفہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ سے ڈیل کرتا ہے، اور اس ڈیل میں کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، نماز قائم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عنایت کرتا چیزوں کو خرچ کرے گا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی ڈیل ہے، ایسی تجارت ہے جس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اور اس بات پر قرآن مجید کو پڑھنے پر بہت سی آیات اور احادیث ہمارے سامنے ہیں جس میں اللہ نے قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ احادیث کو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں ہیں، جس کو الفاظ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اور نقل در نقل اور سینہ بسینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سندن ہم تک وہ آپ کی سانسیں پہنچ چکی ہیں، وہ الفاظ جو آپ کی سانسوں کے ذریعے منہ سے نکلے تھے وہ الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تاکہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اس کے ساتھ کیا ہے فحفظها ووعاها، اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے، اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ اب تر و تازہ چہرہ ہونا یہ ایک ظاہری علامت ہے، لیکن چہرہ تر و تازہ تب ہوتا جب انسان آسائشوں میں ہو، قلبی اطمینان میں ہو، اس کی زندگی سکون سے بھری ہوئی ہو، اس کے چہرے سے حشاش بشاش اس کا چہرہ نظر آتا ہے، بشاشت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے، جب اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ اگر یہ زندگی اطمینان نہ ہو تو انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کی رات کا افسانہ کیا ہے، اس کے دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں اس کا چہرہ کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کر دیتا ہے، آنکھیں اس کو پڑھتی ہیں۔ تو نظر اللہ امرأ،
اور اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے، مطلب اس کا دیکھا جائے، بعد نظر میں اس کا مفہوم سمجھا جائے، تو معنی یہ بنتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کو قلبی اطمینان سے بھر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں سننا وہاں اس کو پھر یاد کرنا، اس کو دیکھنا، یہ کانوں کا صحیح استعمال ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ تیسرا استعمال کانوں کا آنکھوں کا جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں تو اس کا صحیح استعمال یہ، جیسے ہم نے پہلے بات کی، اس کا جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ہی اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سورۃ النور میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنوں کی جماعت، مومن مردوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے عورتوں کو حکم فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے عورتوں کی جماعت اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ گویا کہ اللہ نے یہ مشترکہ حکم عنایت فرمایا ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ تم نے اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ گویا کہ صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کا استعمال صحیح کرتا ہے، غلط نہیں کرتا، بلکہ اپنی نظر کا صحیح استعمال اس طریقے سے ہے کہ جہاں غلط استعمال کر سکتا تھا وہاں وہ غلط استعمال کی بجائے اپنی نظریں نیچی کر کے اللہ کو بتاتا ہے، پیارے اللہ میں نے آنکھوں کا شکریہ ادا کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے، میں نے آپ کا حکم مان لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کا ظاہری حسن اگر انسان نے دیکھنا ہو تو اس کا چہرہ، اس کا بدن، اس کی باڈی وہ بتاتی ہے کہ انسان واقعی یہ بندہ خوبصورت ہے۔ لیکن اس کا باطنی حسن دیکھنا ہو، اس کی باطنی خوبصورتی دیکھنی ہو، وہ اپنے اندر سے کتنا صاف ستھرا ہے، اس باطنی خوبصورتی کو، حسن کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی معیار مقرر کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی آنکھوں کو دیکھیے، اس کی آنکھیں اگر حفاظت کے ساتھ ہیں، اس کی آنکھیں اگر جھکی ہوئی ہیں، اگر اس کی آنکھیں پاک اور صاف ہیں، تاک جھانک سے محفوظ ہیں، تو سمجھ لیجئے اس کا اندر بھی صاف ہے جیسے اس کا باہر صاف ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان ظاہری خوبصورتی وہ ظاہر کرتا ہے، لیکن باطنی خوبصورتی اس کا اظہار بھی یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور عزیزان گرامی، اس لیے اللہ نے آنکھوں کا نیچا کرنا یہ خوبی بیان کی ہے ایسی خواتین کی، ایسی عورتوں کی جن کو اللہ نے جنت میں بطور میزبان کے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، جن کی صفت یہ ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وحور عین، وہ موٹی آنکھوں والی حوریں جنت میں ہماری میزبان، اللہ نے ان کی صفت ایک بیان کی، فرمایا ہے کہ وہ خواتین ہیں فیہن قاصرات الطرف، وہ کبھی بھی اپنی آنکھیں ادھر ادھر نہیں کرتی، بلکہ وہ جنتی خواتین ایسی ہیں، جنتی عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو ایسا بنایا ہے اور ان میں یہ صفت پیدا فرمائی ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک دنیا کی خاتون وہ جنتی خاتون سے مماثلت تب رکھے گی، اس کا اور پیچ اپ دنیا اور جنت کی خاتون کا پیچ اپ تب ہوگا، تب اس کی مماثلت بنے گی، مشترکہ تب صفات تب ہوں گی جب جنتی خاتون کی طرح اس دنیا کی خاتون جو کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنتی خواتین کی سردار ہے، وہ اپنی نظر کو دنیا میں نیچا رکھے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ مزید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس رہنمائی کے لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا سوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہمیں سننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی اچانک نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نظر الفجاء، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اچانک نظر پڑ جائے،
آپ نے فرمایا لا تتبع نظرة نظرة، میرے پیارے علی جب اچانک نظر پڑے تو اپنی نظر کو فوری نیچے کرو، پھر اس کے بعد دوبارہ نظر اس طرف نہ کرنا۔ ساتھ ہی فرمایا فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی جو نظر پڑ گئی ہے وہ نظر اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن دوسری نظر وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ اللہ نے معاف نہیں کر دی۔ اب اس روایت سے یہ بات لی گئی کہ پہلی نظر معاف ہے، تو عزیزان گرامی پہلی نظر معاف کا معنی پہلی نظر معاف نہیں ہے۔ پہلی نظر کے ساتھ انسان پھر کیا کچھ کرتا ہے وہ ہر انسان خود جان سکتا ہے۔ یہاں پہلی نظر سے مراد اچانک نظر ہے۔ سوال ہی یہی تھا اللہ کے نبی جب اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ اس اچانک نظر پڑنے کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا لا تتبع نظرة نظرة، پہلی نظر کے بعد دوسری مرتبہ وہاں نظر نہ ٹکانا۔ تو اس پہلی نظر کی بجائے یہ لفظ بولنا چاہیے اچانک نظر پڑ جائے۔ تو عزیزان گرامی اچانک نظر پڑے تو اس اچانک نظر پڑنے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہ ہے اپنی نظر کو پھیر لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہی طریقہ اور یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح ایک انسان اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ایک انسان جب قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو سننے کے بعد تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچان لیا، قرآن اس کے دل پہ اثر کر رہا ہے، جب وہ کانوں سے خوب سنے گا، جب سنے گا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی اور وہ کہے گا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پیارے اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو اس قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سننے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی چوتھی بات، قرآن مجید کو سن لینے کے بعد ایک انسان اس کی آنکھیں، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا ہو کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قبر کے عذاب کی بات کر رہی تھی، قبر کے احوال کا ذکر چل نکلا تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی زج المسلمون زجہ، مسلمان صحابہ اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی، زج المسلمون زجہ، یہ الفاظ میں اتنی تاکید ہے کہ عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، زج المسلمون زجہ، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایمان کا جب لیول یہ ہو کہ انسان دنیا کے ساتھ آخرت پر بھی نظر ٹکائے ہو، پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ نے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ عزیزان گرامی اسی طرح آنکھوں کا صحیح استعمال جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان دونوں آنکھوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم میں بالکل نہیں لے کے جائیں گے، جہنم پر وہ آنکھیں حرام ہیں۔ ان دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے روتی ہے، تو وہ آنکھ انشاءاللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ عزیزان گرامی آنکھوں کا صحیح استعمال جس کو ہم 5ویں نمبر پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان عبرت ناک منظر کو دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے، عبرت ناک منظر کو دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، اللہ کے بندوں پورے سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تم پر مصیبت آتی ہے، فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تم پھر بھی ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر بھی تم نصیحت نہیں لیتے۔ گویا کہ صرف سال میں ایک یا دو دفعہ فتنے آنے پر، مصیبت آنے پر اللہ ہم پر تعجب کرتے ہیں، یار یہ بندہ پھر بھی نہیں مانتا۔ ہماری زندگی کے ہر روز میں کئی آزمائشیں، کئی مصیبتیں ہیں، اس کے باوجود ہم نصیحت نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ تو عزیزان گرامی اور دنیا کے ظاہری معاملات میں ایک انسان جب عبرت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جھکتا ہے، عبرت لیتا ہے۔
اس کا بہترین مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سورج گرہن ہوا۔ سورج کا کام انسانوں کو روشنی دینا ہے، وہ اللہ جس اس کو روشن کر سکتا ہے اس کی روشنی کو چھین بھی سکتا ہے۔ جو روشنی دینے والا سورج خود جب اپنی روشنی سے بے نور ہوا، روشنی سے محروم ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت تھی کہ وہ اللہ اس سورج کو جو روشنی دے سکتا ہے اس روشنی سے چھین بھی سکتا ہے۔ اے انسان، اگر تمہیں رب نے نعمتیں دی ہے، صبح شام اور شام سے صبح تک اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو رب جو نعمتیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ اس کا بڑا غم لیا، تکلیف ہوئی، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری لوگوں کو جمع فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ لوگوں یاد رکھنا، ان الشمس والقمر آیتان، دونوں ہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کسی کے زندہ ہونے پہ، کسی کے فوت ہونے پر یہ سورج گرہن نہیں لگتا، کہ اللہ کی نشانی جب چاہے وہ دکھائے۔ لیکن یاد رکھنا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا، لیکن جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تو فوراً ہی اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ سے دعائیں مانگو، اس کی تکبیرات بیان کرو، اس کے صدقہ پیش کر دو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دو کہ میرے مالک تو ہمیں ان تمام تر مصیبتوں سے محفوظ رکھیے گا۔ آپ نے پھر اس سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھائی اور نماز میں آپ نے لمبا قیام کیا اور ایک رکعت میں ایک سے زائد قیام کیے، ایک رکعت میں ایک سے زائد رکوع کیے، اور یہ صلاۃ الکسوف کے نام سے محدثین نے باقاعدہ باب باندھ کر احادیث کی کتابوں میں مکمل نماز کے طریقوں کو لکھ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت میں کبھی بیان کریں گے، لیکن بات کہنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اے لوگوں تم دنیا میں دیکھتے ہو اللہ نے کیسے کیسے وہ لوگ جو اللہ کی بات کو مانتے نہیں تھے، اللہ نے کیسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ تم سے زیادہ سخت تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم کیا حیثیت رکھتے ہو۔ لیکن ایک مسلمان وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر فوری طور پر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْبًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ بِوَجْهِهِ، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے آپ کے چہرے کو کہ آندھی آ رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور آپ اس ڈر سے بھی آپ کا جو چہرہ تھا متغیر ہوتا، جب تک بارش نہ اترتی آپ پریشان رہتے کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر آئے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو، ایک تو نشانیاں عبرتناک ہیں، دوسری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے کئی ایک نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کئی ایک باتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن شاید ہم نے ان کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جس نظر سے دیکھنے کا اللہ میں حکم دے رہے ہیں۔ اور ہم ہر جمعے میں یا اکثر جمعے میں یہ آیت سنتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اے لوگوں تم نے اللہ کی تخلیق کو، اونٹ کو نہیں دیکھا، اللہ نے کیسے اس کو پیدا فرما دیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے اس کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، آل شیخ عبد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آنکھوں سے نبینے تھے، ان سے پوچھا گیا اگر آپ کو آنکھیں دی جائیں، اللہ آپ کو آنکھوں سے کی روشنی سے مستفیض فرمائے، آپ کو آنکھیں عنایت فرما دیں، تو آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی اس تخلیق کو جس کو اونٹ کہا جاتا ہے میں اس کو دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ ایسی اس میں کیا خاصیت ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے وہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نے ایک اونٹ کو کیسے پیدا فرما دیا۔ اللہ کی تخلیق کا شاہکار دیکھنا ہو اور طاقتور دیکھنا ہو تو اس اونٹ کو دیکھ لیجیے، اللہ نے اس کو کیسے پیدا کر دیا ہے۔ اور پھر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو جو بغیر ستون کے بغیر عمد ترونها، تم بغیر ستونوں کو اس کو دیکھتے ہو، اللہ کی تخلیق کے کیا کہنے ہیں؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کے اوپر اللہ نے میکھوں کی صورت میں پہاڑوں پر کیسے اللہ نے اس کو ٹھوک کے رکھ دیا ہے، اور زمین کو کیسے پانی پر بچھا کے رکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے معاملات ہیں۔ انسان اپنے سر سے پاؤں پر دیکھنا شروع کرے، اللہ انسان اپنی بے بسی کو بھی دیکھے گا، اپنی طاقت کو بھی دیکھے گا، اللہ کی قدرت کو بھی دیکھے گا، اس کی نشانیوں کو بولتا بولتا چیختا چیختا ہمیں دعوت توحید اور دعوت تبلیغ کرتا دیکھے گا۔ لیکن کیا ہے، انسان کے پاس وہ دیکھنے کی آنکھ ہونی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، چھٹا استعمال جو صحیح استعمال ایک مسلمان کے لیے کہ مسلمان اپنے بھائی کے عیوب کو دیکھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کسی شخص کو کھڑا کر لیجئے، اس کو دیکھنا شروع کیجئے، اس کے ساتھ ایک دن رہیے، آپ اس کی زندگی میں کئی عیوب نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہے، انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، عیوب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہر شخص ایسا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل، ایک مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، ایک شخص اگر کسی مسلمان کے عیوب کو دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر لے، اللہ اس کے عیوب پر پردہ پوشی فرما دیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ تو عزیزان گرامی، آنکھ کا صحیح استعمال جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس مضمون کو ہم مزید جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے، ہم سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔